نبیوں کی لسٹ میں غلام نام کا نبی غلام نبی نہیں ہوا کرتا، غلام نبی نہیں ہوا کرتا، اس کے نام کے ساتھ غلام ہے، اس کے نام کے ساتھ غلام ہے، مرزا غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی قادیانی اس کو کہتے ہیں کہ یہ قادیان ضلع گرداسپور جو ہے پنجاب انڈیا میں اس کی پیدائش ہوئی، 1839 جو ہے وہ عیسوی میں اس کی جو ہے پیدائش ہوئی، اور یہ 1864 میں اپنے سیالکوٹ ضلع کچہری میں اس نے جو ہے بحیثیت منشی جو ہے ملازمت اختیار کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور ملازمت اختیار کی، اور پھر 1868 میں مختاری کے امتحان میں یہ فیل ہو گیا اور اس نے ساتھ ہی ملازمت کو چھوڑ دی۔ اس کے بعد مذہب کا جو ہے تقابلی جو ہے مطالعہ کرنا شروع کر دی اور عیسائیوں کے ساتھ، آریوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کرنا شروع کر دیے، اور کبھی مولوی بنتا، کبھی محدث بنتا، اور کبھی جو ہے وہ جو ہے مفکر بنتا، اور کبھی جو ہے دعویٰ کرتا مجدد ہونے کا، اور کبھی جو ہے وہ دعویٰ کرتا مسیح ہونے کا، اور جو ہے وہ اس طرح اس نے شہرت پائی، اور پھر اسی دوران کبھی ولی، کبھی محدث، کبھی جو ہے وہ مہدی زمان، اور کبھی مسیح زمان، اور کبھی جو ہے مسیح بن مریم ہونے کا یہ دعویٰ کرتا، اور 1885 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پھر 1890 میں عقیدہ حیات مسیح کا کھلا اس نے انکار کر دیا۔ اب 1890 عیسوی تک اس کا عقیدہ یہی تھا کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں، اس کا عقیدہ مرزے کا یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آپ کی نبوت کا انکار کرے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اس کا عقیدہ 1890 تک اس کا عقیدہ یہی تھا، اور اس کی پہلی کتابوں میں یہ بات یہ تاریخ ملتی ہے، یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک نہ کوئی آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ تھا، اور حضور کو آخری نبی جو ہے وہ مانتا تھا، یہی اس کا عقیدہ 1890 تک یہ عقیدہ رہا، اور 1901 عیسوی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود نبوت کا اعلان کر دی۔ اب اس کی پہلی تحریروں کے مطابق یہ لانتی جھوٹا ہے، کیونکہ خود نبی کی نبوت کا، ختم نبوت کا قائل تھا، اور اب خود اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جیسا کہ میں نے پہلے وہ اشارہ کیا ہے کہ جو نبی کی نبوت کا منکر ہوتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کافر اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو کفر کی بنیاد پر اس نے کیا تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اس شخص کا پہلا عقیدہ کیا تھا اور اس کی کتابوں میں موجود ہے، اور پھر اس کا یہ بعد والا خود اعلان نبوت کرنے کا یہ بھی اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ شخص اور بھی بڑے دعوے کرتا، اور اس نے جو ہے 1901 میں ایک نیا فرقہ یعنی فرقہ احمدیہ اس کی بنیاد ڈالی، جسے آج کل لوگ مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ، یہ جتنے بھی ہیں اس کے گروپ، جتنے بھی اس کے پیروکار، یہ سب جو ہے وہ کافر ہیں، واصل جہنم ہے، اور جو ہے جہنمی ہیں، جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے ایندھن ہیں۔ اور یہ فرقہ اور یہ اس فرقے کا بانی، قادیانی فرقے کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی، یہ فتنہ انگریزوں کا تھا، انگریزوں کا ایجاد کرتا تھا، اس کی پشت پناہی پر ان کی جو ہے وہ مدد تھی، اور انہی کا ہی یہ گھڑا ہوا اور انہی کا یہ بنایا ہوا تھا، اسلام میں رخنہ ڈالنے کے لیے اور اسلام میں جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، تاکہ جہاد کا جو ہے جہاد کا چیپٹر اور جہاد یہ منسوخ ہو جائے اور لوگوں کے دلوں سے جہاد کی جو ہے وہ جذبہ نکل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، سب سے پہلے اس کا رد جس ہستی نے کیا وہ قصور کا عالم دین تھا، وہ قصور کی دھرتی کا عظیم محدث تھا، امی عظیم جو ہے مفکر تھا، عالم بعمل اور تلوار بے نہام مناظر اسلام، حضرت مولانا غلام دستگیر مرتضیٰ، حضرت غلام دستگیر مرتضیٰ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے ساتھ تعلق تھا، خواجہ صاحب محی الدین دیو الحضوری قصوری کے یہ داماد بھی تھے اور بھانجے بھی تھے، ان کا مزار آج بھی قصور کے اندر ہے۔ سب سے پہلے مرزے کا رد انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد
مرزے کو کفر کا فتویٰ سب سے پہلے جس ہستی نے دیا ہے اسے تاجدار بریلی امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا اور اس کا رد کیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کا کلا کما جس ہستی نے کیا، اس کا کلا کما جس ہستی نے کیا، جس نے اس کی شان و شہرت اور عظمت کے جو ہے وہ اس کے بیچوں کو اکھیڑ کے رکھ دیا اور عوام الناس میں ننگا کر دیا، اور اس کے جو ہے عقیدے کو جو ہے وہ اس کے عقیدے کا کلا کما کیا، اور جس کی وجہ سے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، وہ گولڑا شریف کی دھرتی پر آرام کرنے والی ایک ہستی سید آل رسول جناب سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نبی پاک خواب میں ملے اور فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جا کر مرزے کا کلا کما کر دو، جا کر مرزے کی اس نحوست کو اور جو ہے اس کے جو ہے اس عقیدے کو اور اس کی جو ہے اس ساری کرتوت کو کھول کے رکھ دو اور اس کا خاتمہ اور اس کو رسوا کر دو، اس کو نیست و نابود کر دو۔ اور جس نے مرزے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، پہلے بتا دیا تھا کہ مرزا بیت الخلاء میں مرے گا، بیت الخلاء میں مرے گا، وہ عظیم ہستی محدث علی پوری حضرت سید پیر جماعت علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پہلے فرما دیا تھا کہ مرزے کی موت جب آئے گی بیت الخلاء کے اندر اس کی روح نکلے گی۔ اسی طرح ہوا کہ 26 مئی 1908 میں مرزے کو ہیضہ ہوا اور وہ قادیان میں احمد بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ بیت الخلاء کے اندر مرا۔ جیسے اللہ کے ولی نے کہا تھا ایسے ہوا۔ اب اگر مرزائی اور قادیانی اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جس جگہ فوت ہوتا ہے، جس جگہ اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ جگہ ہی ساری روح کائنات کی ہر جگہ سے اعلیٰ اور پیاری ہوتی ہے، اسی جگہ پر ہی دفن کیا جاتا ہے۔ تم اپنے جو ہے جھوٹے اور کذاب لانتی بے ایمان کو باتھ روم کے اندر دفن کیوں نہیں کیا؟ تم وہیں اس کو دفن کرتے ہیں۔ اگر یہ تمہارا نبی تھا تو تم اسے وہاں ہی دفن کرتے۔ اور یہ پھر جو ہے وہ طریقیں چلی، علماء نے، محدثین نے اور بڑے بڑے اکابرین نے جو ہے وہ مرزے کے جو ہے واصل جہنم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس یعنی مرزائیت کو اور قادیانیت کو واصل جہنم تک پہنچانے کے لیے، ان کے زور و شور کو مٹانے کے لیے طریقیں چلائی، ان کو جو ہے وہ غیر مسلم یعنی کافر اقلیت جو ہے وہ قرار دینے کے لیے پوری جو ہے وہ کوشش کی علماء نے، محدثین نے۔ ان میں بالخصوص 2 ایسے ہیرے تھے، 2 ایسے جو ہے وہ چاند تھے جن کا دن رات ایک تھا۔ دن کو اگر اسمبلی میں ہوتے تھے، رات کو کئی جو ہے علاقوں میں اللہ کی نبی کی امت کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے جلسوں کی صورت میں مرزے کے عقائد لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عظیم مفکر اور عظیم جو ہے وہ عالم دین، عالم بعمل مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ذات تھی، اور دوسرا عظیم ستارہ جو اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر ہر طرح دن رات اس نے ایک کر دی اور جو ہے مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے لیے جو ہے وہ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس ہستی کو لوگ جو ہے وہ مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ ذات سے یاد کرتی ہے۔ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے مرزا ناصر قادیانی مذہب کا جو پیروکار تھا، جو گرو تھا، اس کو جو ہے اس کے دلیل کا منہ توڑ جواب دیا۔ 180 سوالات کے جواب ایسے دیے کہ اس کی جناب والا کے اسمبلی کے اندر ایسا ذلیل و رسوا کیا اور اسمبلی کے اندر جو ہے ایسا رسوا کیا۔ پھر ایک وقت آیا، اتنی بحث طویل ہونے کے بعد پٹو کے دور میں 7 ستمبر 1974 میں اسمبلی کے اندر، حالانکہ پٹو کہتا تھا حضرت صاحب آپ مسجد میں جا کر کہیں قادیانی کافر ہے، مدرسوں میں فتویٰ جا کر لکھ کر دے قادیانی کافر ہے، یہ تو اسمبلی کا معاملہ ہے، اور جو ہے میں تو ساری ان جو ہے ممبران کی ووٹوں سے جو ہے وہ میں ممبر بنا ہوں، وزیر اعظم بنا ہوں، میں تو سب کو جو ہے وہ ایک نظر سے دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا پٹو جیسا حکمران وزیر اعظم، اس کو جو ہے وہ قابو کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا شاہ مدرانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پٹو صاحب آپ کو اگر ان لوگوں نے منتخب کیا ہے تو محمد عربی کو اللہ کی ذات نے منتخب کیا ہے،
اور میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ کی اسلام آباد یا آپ کی جو ہے ملک پاکستان میں ایک اور بندہ اٹھ کر اپنے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو بھٹو کہنے لگا میں اس کو کہوں گا یہ پاگل ہے، اور میں اس کو کہوں گا یہ جھوٹا ہے۔ تو فرمایا اگر تم جو ہے تمہارے خلاف اٹھ کر وہ شخص جو ہے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دے، آپ اپنی وزارت کی دفاع میں اس کو جو ہے وہ پاگل اور اس کو جو ہے وہ جھوٹا تک کہنے کے تیار ہو جائے، تو آپ کیا یہ نہیں سوچ رہے کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے نبی آخر الزمان، اور پھر ان کے بعد کوئی نبی قیامت نہیں آئے گا، تو پھر کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں بھی نبی ہوں محمد کے بعد، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹو بولا میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، وہ شخص پاگل ہے، جھوٹا ہے۔ فرمایا یہی تو ہم جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، یہی تو ہمارا موقف ہے، یہی تو ہمارا موقف ہے، اور یہی تو ہماری تاریخ کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ پھر بھٹو کو جو ہے ایک جملے میں تیار کیا، اور پھر جو ہے اس جو ہے مرزا جو ہے ناصر کو کئی سوالات سے لاجواب اور ذلیل و رسوا کر کے اسمبلی کے اندر ایک معجزہ وہاں ظاہر ہوا۔ اسمبلی کے اندر وہاں تو چڑیا پر نہیں مارتی، اسمبلی کے اندر جو ہے چڑیا پر نہیں مانتی، ایک عجیب قسم کا کرشمہ قدرت کا ظاہر ہوا۔ امام شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لگے جب بحث ہو رہی تھی اور جب آخری سوال آیا اور مرزا ناصر ذلیل و رسوا ہوا، اور جب وہ اپنی تحریر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا جو اس نے سامنے رکھی ہوئی تھی، اس کی تحریر پڑھتے ہوئے عین ہی تحریر پڑھتے وقت اللہ کی قدرت کا عجیب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب معجزہ ظاہر ہوا کہ اسمبلی کے کمرے کے اندر ایک پرندہ گھسا، اور پرندہ گھس کر اس نے مرزا ناصر کے منہ پر ٹٹی کرنا شروع کر دی، غلاظت کرنا شروع کر دی، اور وہ غلاظت وہ اس کی تحریر کے اوپر بھی پڑی، اس کا منہ بھی غلاظت کے ساتھ بھر گیا اور اس کی تحریر بھی غلاظت کے ساتھ بھر گئی۔ پتہ چلا اللہ نے اسمبلی کے اندر اس کو رسوا کر کے بتا دیا کہ جس کو تم نبی کہتے ہو وہ کذاب اور جھوٹا ہے، جس کے تم پیروکار ہو وہ کذاب اور جھوٹا ہے، نبی تو میرے محمد کی ذات ہے۔ میرے آقا نے میرے آقا کی جو ہے وہ میرے آقا کا وہاں معجزہ اسمبلی کے اندر جو ہے اس وقت عین جو ہے اظہار ہوا کہ مرزے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 7 ستمبر 1974 میں باقاعدہ کمیٹی جو تشکیل دی گئی، اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کر دیا گیا، قادیانی چاہے لاہوری گروپ ہے چاہے وہ قادیانی گروپ ہے، وہ سارے کے سارے کافر ہیں اور غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ملک و ملت کے غدار ہیں۔ یہ تاریخ 7 دن تھا جس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک شاندار فتح عطا فرمائی کہ قادیانی کافر جو ہے اقلیت کیا قرار دیے گئے۔ نہ یہ سارا جو ہے وہ ساری محنت اور کوشش کا سہرا حضرت سیدنا امام شاہ احمد درانی فاروق جو ہے صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ آخری بات اس کے بعد اجازت، اس وقت جب یہ بل پاس ہوا 1974 میں، لاہور اور راولپنڈی کا کرایہ 14 روپے تھا، 14 روپے کرایہ تھا۔ اس وقت مرزئی 1 کروڑ روپیہ لے کر شاہ احمد درانی کے پاس آ گئے۔ 1 کروڑ روپیہ آدھی کراچی خرید سکتے تھے آپ، آدھی کراچی خریدی جا سکتی تھی جب اتنا کرایہ لاہور اور راولپنڈی کا 14 روپے تھا۔ یہ بہت بڑی رقم تھی۔ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس مرزئی 1 کروڑ روپیہ لے کر آ گئے اور کہنے لگے آپ نے جو قرارداد اسمبلی میں پیش کی ہے اس قرارداد میں آپ اتنی ترمیم کر دیں، آپ یہ لکھ دیں بس فقط اتنا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے وہ کافر ہے، لیکن جو اس کو مرشد مانتا ہے، جو اس کو اپنا پیر رہنما مانتا ہے، جو اس کا مجدد مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے، بس اتنا لکھ دیں۔ یعنی ٹھیک ہے اس کو ماننے والے کافر ہیں، وہ بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر، لیکن اتنا لکھ دیں، بس اتنا لکھ دیں اور یہ کروڑ روپیہ لے لیں، اتنا لکھ دیں کہ جو اس کو مجدد مانگتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ کافر نہیں ہے۔ آپ نے یوں دیکھا جتنی بڑی رقم تھی، بنگلے خریدے جا سکتے تھے اور جناب آدھی کراچی دیکھی جا سکتی تھی۔ فرمایا ان کو دیکھ کر فرمایا تم نے دیر کر دی، میرا تو سودا آگے ہو چکا ہے، میرا سودا آگے ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا ہم سے زیادہ کسی نے آپ کو رقم دے دی؟ کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی۔ آپ نے طریق کا ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔
آپ نے 1 کروڑ کو ٹھوکر ماری، فرمایا مرزا کافر ہے، مرزے کو ماننے والے بھی کافر ہیں، مرزا نہ نبی ہے، نہ مجدد ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، مرزا کذاب ہے، لعنتی ہے، بے ایمان ہے۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر، آپ کی قبر پر کروڑاں رحمتاں کا نزول ہو، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ آپ کے فیض کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے، کہ جنہوں نے یہ محنت اور کوشش کے بعد، قربانیوں کے بعد، کہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کوشش سے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کے محبوب کی احکام پر جو ہے قائم و دائم رکھے، اسی پر ہماری موت عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔